بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عالم برزخ اس درمیانی حالت کو کہتے ہیں جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک اور جہاں میں منتقل ہو جاتی ہے، جسے عالم برزخ یا عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان کی روح قیامت تک رہتی ہے، یعنی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ یا آڑ ہے۔ لغوی طور پر برزخ دو چیزوں کے درمیان حائل یا روک کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں موت کے بعد سے قیامت تک روح اور جسم کے درمیان جو درمیانی عرصہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے راحت یا عذاب ملتا ہے، اور یہ کیفیت قیامت تک جاری رہتی ہے۔ قرآن و احادیث میں اس عالم کا ذکر موجود ہے، اور اسے قیامت صغریٰ یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا مشاہدہ عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ صرف مرنے والوں کی روح کے ساتھ مخصوص ہے۔ عالم برزخ کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ صرف ایک بار آیا ہے، اور وہ سورہ مومنون سورت نمبر 23 کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور ان کے پیچھے یعنی موت کے بعد ایک برزخ یعنی پردہ حائل ہے جو قیامت کے دن تک ہے۔ اس آیت میں لفظ برزخ براہ راست اس عالم کے لیے استعمال ہوا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے، یعنی وہ درمیانی مرحلہ جسے اسلامی اصطلاح میں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ لفظ برزخ قرآن مجید میں کل 3 بار آیا ہے، لیکن 2 مقامات پر سورہ فرقان اور سورہ رحمان پر یہ سمندر کے درمیان حائل پردے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ عالم برزخ کے اصطلاحی معنی میں۔ صرف سورہ مومنون کی مذکورہ آیت میں یہ اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کے طور پر۔ دیگر متعدد آیات میں عالم برزخ کے احوال کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 70، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27 وغیرہ، لیکن ان میں لفظ برزخ استعمال نہیں ہوا۔ برزخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس عالم کی حقیقت، اس میں پیش آنے والے حالات اور اس کے سوالات اور سزا و جزا کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص محمد تو اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی خوشبو اور راحت آتی ہے، اور اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی برزخ میں انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے سزا اور جزا دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں بیان ہے کہ نیک روح کو موت کے وقت فرشتے سلامتی اور خوشبو کے ساتھ لے جاتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، اس کی روح کو آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے اور پھر واپس قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، جہاں پر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جبکہ بدکار روح کو فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی ارواح آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی اور ملتی بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔